کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اصحاب کہف نے اللہ جل شانہ سے فتح اور طاقت طلب نہیں کی، بلکہ انہوں نے دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتاً وہیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان کر دے۔ اصحاب کہف نے اپنی دعا میں طاقت یا اس کے علاوہ کچھ اور چیز نہیں مانگی، انہوں نے رشد یعنی ہدایت مانگی۔ رشد یعنی ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے جو عطا کی جا سکتی ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے اسے تمام بھلائیاں میسر ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جنات کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یعنی بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پس اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کا کثرت سے ذکر کرو، اس سے محبت کرو، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جائے گی۔ ہدایت محض دعا کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے احکام کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے، میں قریب ہوں، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، بس وہ بھی میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا تھا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یعنی کیا میں آپ کی پیروی کروں اس شرط پہ کہ آپ مجھے اس ہدایت میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نہ مال طلب کیا، نہ زیادہ علم مانگا، بلکہ ان سے صرف رشد مانگی، کیونکہ یہی نجات کا سب سے مختصر راستہ اور حکمت تک پہنچنے کا سب سے واضح راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ قریب راستے کی ہدایت دے دے۔ ہدایت سے فاصلے کم ہو جاتے ہیں، مشکلات کم ہو جاتی ہیں اور برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہدایت محض ذہانت یا تجربہ نہیں، بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ اخلاص رکھنے والے دلوں کو عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جس نے اسلام قبول کیا وہی ہدایت کے راستے پر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے ہدایت عطا فرما دی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے پہلے ہی ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کر دی تھی اور ہم اس سے خوب واقف تھے۔ بس اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ رجوع کرو اور وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اے اللہ، ہمارے معاملات میں ہمارے لیے ہدایت پیدا فرما، فاللہم ہیئ لنا من امرنا رشدا۔